قومی اسمبلی اجلاس میں لیے چلیں گے، خواجہ آصف اظہار خیال کر رہے ہیں۔ چاہتے ہیں کہ آپ ہندوستان کے ساتھ مقابلہ کریں، یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ جناب اسپیکر، مریم نواز کا، شاہد عباسی کا، رانا ثناء اللہ کا، حمزہ شہباز کا، سعد رفیق کا، ان لوگوں کا کیا قصور ہے؟ یہ یک طرفہ کارروائیاں جو ہے قابل قبول نہیں ہے ہمیں۔ ہم ان کارروائیوں کا ایوان کے اندر بھی اور ایوان کے باہر بھی مقابلہ کریں گے، ڈٹ کے مقابلہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ان لوگوں سے خواجہ آصف کی آواز جو ہے ان سے جو ہے دب نہیں سکتی۔ آپ سے گزارش ہے آپ چپ ہو جائیں، خاموش خاموش۔ تقسیم کر کے آپ تمام میری ایوان سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی نشست پہ جا کے بیٹھیں۔ مودی کے یار ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ آج علی اوان صاحب اپنی نشست پہ بیٹھ جائیں، آپ اپنی نشست پہ جا کے بیٹھیں۔ قوم میں جو نفاق ہے، علی اوان صاحب اپنی نشست پہ بیٹھیں آپ۔ اس سے مودی کی ہیلپ کی جا رہی ہے، مودی کے ساتھ تعاون کیا جا رہا ہے۔ ڈوگر صاحب، جناب ڈپٹی سپیکر، آپ اپنی نشست پہ، علی اوان صاحب اپنی نشست پہ جا کے بیٹھیے۔ فہیم صاحب، جناب سپیکر، اگر یہی سلسلہ رہا عامر ڈوگر صاحب، آپ کوئی نہیں بول سکے گا۔ چیف وپ ہیں، آپ ان کو اپنی اپنی نشست پہ بھیجئے۔ آپ ان کو اپنی اپنی نشست پہ بھیجیں سب کو۔ جناب ڈیپٹی سپیکر، ہم بھی بول سکتے ہیں، ہم بھی ان کو تقریر نہیں کرنے دیں گے، ہم نہیں تقریر کرنے دیں گے۔ جو تقریر کر رہا تھا جہاں پہ، جو تقریر کر رہا تھا یہاں پہ، شہباز شریف کا ملازم رہا۔ شہباز شریف نے اس کو پنجاب بینک کا ڈائریکٹر بنایا، شہباز شریف نے اس کو ڈیفٹ سے پاؤنڈ دلوائے، 95,000 پاؤنڈ اس نے ڈیفٹ سے لیے، لاکھوں پاؤنڈ اس نے لیے، شہباز شریف کی معرفت لیے، جو آج شہباز شریف کے خلاف گفتگو کر رہا تھا۔ فوراً جناب والا، خواجہ صاحب تھوڑا مختصر کریں، جمعے کا دن ہے، میری آپ سے گزارش ہے کہ مختصر بات کریں، آج جمعے کا دن ہے میں تقریر کرنا چاہتا ہوں، آپ کروائیں، ہاؤس ان آرڈر کریں۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ مختصر بات کریں۔ دیکھیں، میں تو تقریر کرنا چاہتا ہوں، لیکن تقریر کا یہ ٹائم نہیں ہے، آپ نے مجھ سے پوائنٹ آف آرڈر لیا ہے، پوائنٹ آف آرڈر پہ جو اہم بات ہے مجھے بتا دیں کہ میں آگے کارروائی شروع کروں۔ دیکھیں، اس کے بعد آپ یہاں پہ اس وطن عزیز میں فارن فنڈنگ کا کیس کیوں نہیں چل رہا؟ کیوں پینڈنگ پڑا ہوا ہے؟ ای سی پی کے آگے کیوں کیس پینڈنگ پڑا ہوا ہے؟ ملک دشمنوں سے پیسہ لیا ہوا ہے انہوں نے، یہ بے نقاب ہو جائیں گے۔ جعلی اکاؤنٹوں میں انہوں نے پیسے لیے ہوئے ہیں، منی لانڈرنگ کی ہوئی ہے ان لوگوں نے۔ تحریک انصاف کے نام پہ اکاؤنٹ 18 اسٹیٹ بینک نے جو ہے نکالے ہیں، 18 اکاؤنٹوں کا کیوں نہیں حساب لیا جاتا؟ کیا احتساب صرف ہمارے لیے ہے؟ جناب ڈیپٹی سپیکر، اگر احتساب جو ہے یا اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ ایون ہینڈڈ جو ہے، میری آپ سے گزارش ہے کہ نعرے بازی نہ کریں آپس میں۔ فہیم صاحب، میری آپ سے گزارش ہے نعرے بازی نہ کریں، ان کو منع کریں۔ فہیم صاحب اپنی نشست پہ جا کے بیٹھیں۔ عامر ڈوگر صاحب، یہ فہیم کو کہہ اپنی نشست پہ جا کے بیٹھیں، کھڑے ہوں یہاں سے۔ فہیم صاحب اپنی نشست پہ جا کے پیچھے بیٹھیں، پیچھے جا کے اپنی نشست پہ بیٹھیں، اپنی نشست پہ جا کے بیٹھیں۔
علی اوان صاحب اپنی نشست پہ جائیں. میں شکریہ جناب ڈپٹی اسپیکر. جی جناب ڈپٹی اسپیکر، نواز شریف نے قرضوں کا رونا نہ رویا، معاشی صورتحال جو ہے اس کو بحال کیا. دہشت گردی کا رونا نہ رویا، دہشت گردی کا خاتمہ کیا. اندھیروں کا رونا نہ رویا، کسی پہ الزام نہ لگایا، اندھیرے دور کیے. معیشت کی تباہی کا رونا نہ رویا، معیشت کو جو ہے اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا. قوم کو بحرانوں سے نکالنے والا نواز شریف نے جو وعدے کیے وہ ایفا کیے، وہ وعدے پورے کیے اس نے. اور آج کل اس کی بیٹی کو اس لیے گرفتار کیا کہ وہ جمہوریت کا پرچم لے کے، عوام کے حقوق کا پرچم لے کے مہنگائی کے خلاف جو ہے گلی کوچوں میں نکلی، شہر شہر نکلی اور اس نے مہنگائی کے خلاف آواز بلند کی، کشمیریوں کے لیے آواز بلند کی. بہت شکریہ جی، بہت لمبی آپ نے بات کر دی ہے میاں صاحب. جی علی محمد خان صاحب، آپ خاموشی سے بات سنیں، بیٹھ جائیں اپنی نشست پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، صرف چند دن ہوئے ہیں کہ پاکستان کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ ہوا جو نریندر مودی نے کیا ہے، اور اس کے بعد یہ عوام اور یہ قوم کھڑی ہوئی. ہماری پاک فوج اس قاتل، اس دہشت گرد کے جواب کے لیے تیار ہے، پوری قوم پیچھے کھڑی ہے. لیکن میں یہ سوال اس معزز عوام کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ بارڈر پار، وہاں پر لائن آف کنٹرول کے اس پار مقبوضہ کشمیر میں ہماری ماؤں بہنوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، ہمارے بچوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، جو پیرنٹ جنگ سے اندھا کیا جا رہا ہے، اور یہاں سے یہ تصاویر جو جا رہی ہیں، 14 اگست آنے والا ہے اور یہاں پر ہم جو یہ کر رہے ہیں، مجھے آپ یہ بتائیں آپ کیا میسج دے رہے ہیں؟ ادھر نریندر مودی نے ہماری عزتوں سے کھیلا ہے، ہمارے بچوں کی جانوں سے وہ کھیل رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی موقع نہیں ہے اپنے ذاتی دکھڑے یہاں پہ پیش کرنے کا، اپنی ذاتی باتیں کرنے کا. یہ ایوان اس قوم کی امانت ہے. یہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ پہ کوئی کرپشن کا کیس ہو اور یہاں پہ آ کے آپ اپنے کیس لڑنا شروع کریں. میں یہ سمجھتا ہوں ہر کسی کو ضرور دکھ ہوتا ہے جب اس کا کوئی پیارا گرفتار ہوتا ہے، لیکن یہ بتائیں کہ گرفتار کیوں ہوا، یہ بتائیں کہ اس پہ نیب کے کیسز کیوں ہیں، یہ بتائیں کہ جب نیب آپ سے پوچھتی ہے کہ آپ اپنے فیکٹس اینڈ فگرز دیں، آپ عدالت آگے بتائیں کہ بیرون ملک سے آپ کو کروڑوں اربوں روپے کی ٹیٹیاں کیوں ہوتی ہیں، اس کا جواب آپ نیب میں دیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیب کا جواب حکومت پاکستان نہیں دے سکتی، لیکن عوام یہ سوال ضرور پوچھتی ہے کہ آج جو یہاں پہ نعرے بازی ہو رہی ہے، آج سے چند سال پہلے یہی نریندر مودی جو گجرات میں مسلمانوں کا قاتل تھا، جس کو امریکہ میں ویزا تک نہیں ملتا تھا، جس کو امریکہ میں انٹری لینے کے لیے وزیر اعظم ہندوستان بننا پڑا، اس نریندر مودی کو، اس قاتل کو کیا عمران خان نے پاکستان میں شادی پہ بلایا تھا؟ کیا عمران خان نے بلایا تھا؟ وزیر اعظم کی وزیر اعظم سے بات ہوتی ہے وزیر اعظم ہاؤس میں. جب آپ نے اس قاتل کو، جس نے گجرات میں مسلمانوں کو مارا، جس نے کشمیر میں مسلمانوں کو مارا، جس کی وجہ سے برہان مظفر وانی شہید ہوا، علی گیلانی 70-80 سال کی عمر میں جیلیں کاٹ رہے، جس کی وجہ سے یاسین ملک موت کے کنویں تک پہنچ چکا، اس کو جو آپ گھر میں شادیوں پہ بلاتے ہیں، اس کو جب ساڑیاں دیتے ہیں، اپنا ضمیر آپ کا مردہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ قوم پہچان لے آج کون اس پاک جھنڈے کے ساتھ کھڑا ہے اور کون اس موقع پہ اپنی سیاست کر رہا ہے، کون اس ملک کی قیمت پہ اپنی سیاست بچانا چاہتا ہے. میں یہ سوال کرتا ہوں کہ آج سپریم کورٹ آزاد نہیں ہے؟ کیا اس ملک کی عدالتیں آزاد نہیں ہیں؟ آپ کو 50,000 موقع ملے، آپ کے کرپشن کے کیسز ہیں، آپ نے جرم کیا ہے یا نہیں کیا، ہمارا اس سے کیا کام؟ آپ نے جو کیسز ہیں ہمارے دور کی تو نہیں، آپ نے جو پاناما کا کیس آیا تو میرے محترم دوستو وہ پاکستان سے نہیں آیا تھا. آپ پہ جو اگر ٹیٹیاں آ رہی ہیں وہ پاکستان سے باہر پیسے آپ کی طرف آ رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ آپ کو جو پیسے
سے آ رہے ہیں اس کا جواب عمران خان دے گا یا آپ خود دیں گے؟ خدا کا واسطہ ہے اپنے کیسز عدالتوں میں لڑیں. اس ایوان کو پاکستان کی امانت سمجھتے ہوئے پاکستانیوں کے مفاد میں یوز کیا جائے. آج کتنے شرم کی بات ہے کہ کشمیر میں جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اور یہاں جو آپ ایک نظارہ پیش کر رہے ہیں اس جوائنٹ سیشن میں یہاں پہ ایک سابق صدر کی طرف سے جو بات کی گئی بڑا دکھ ہوا. صدر فیڈریشن کی امانت ہوتی ہے. ان لوگوں نے 1450 سال بعد جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا. ہجرت سنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ نے کہا کہ آپ بھاگ کے گئے. میں فخر کرتا ہوں اپنے اردو سپیکنگ بھائیوں بہنوں پہ, ان مہاجروں پہ. میں ان کو اپنے آپ سے بہتر پاکستانی سمجھتا ہوں. میں اور میرے آبا و اجداد تو یہاں تھے, انہوں نے اپنا سب کو چھوڑا. اور آج اگر یہاں آپ حکومتیں کیے 3-4 بار آپ وزیر اعظم بنے, یہ ان لوگوں کی قربانیاں ہیں. آپ ذرا تاریخ پاکستان میں جا کے دیکھیں. کبھی غلطی سے کتاب کھول کے دیکھیں. تحریک پاکستان, علی گڑھ موومنٹ, اس سب کچھ وہاں کے پاکستانیوں کا زیادہ حصہ تھا جنہوں نے پاکستان کی موومنٹ چلائی, جنہوں نے پاکستان بننے میں جناح کا ہراول دستہ بننے کا کردار ادا کیا. ان کو یہاں پر سابق صدر کہتے ہیں کہ آپ بزدل ہیں, آپ بھاگ کے. نہیں. ان مہاجروں نے, ان پاکستانیوں نے, ان اردو سپیکنگ لوگوں نے پاکستان بنایا. آپ محمد علی جناح کو, علامہ اقبال کو, پوری پاکستانی قوم کو فخر ہے. لیکن آپ سے تاریخ پوچھے گی. آج پاکستان کو اس دوراہے پہ آپ نے کھڑا کیا. آج پاکستان کو تباہی کے دہانے پہ آپ لے کے آئے. خزانہ آپ کی وجہ سے خالی. دنیا میں کوئی پاکستانی پاکستان کا پاسپورٹ دکھا نہیں سکتا. صحیح جی علی محمد خان صاحب صحیح ہے. جی پاکستانی اپنے ملک سے در بدر ہیں. ملیشیا میں, سعودی عرب میں, متحدہ عرب امارات میں, دبئی میں, وہ آپ کی وجہ سے وہاں پہ مزدوری کرنے پہ مجبور ہیں. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم لوگ یہ چاہتے ہیں, آخری بات, ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری عزت ہو, ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ سیوان کی عزت ہو, ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو بچیاں آگے یہاں پہ اور ہمارے یہ بچے بیٹھے ہیں یہ بے فخر کریں, تو تھوڑا سا صحیح جی باقی داما کی حکایت دامن کو ذرا دیکھ, ذرا بند خبا دیکھ. صحیح آپ کا جی پہلے کیا تھا اور آج آپ کا کیا ہے. آپ کے پہلے خزانے میں کیا تھا اور آج آپ کے پاس کیا ہے. یہ جائیدادیں, یہ بڑی بڑی کوٹھیاں, یہ پاکستان کے باہر اثاثے, یہ کہاں سے آئے. یہ میرے اور آپ کے چمڑے کو یہاں سے خون نچوڑ کے انہوں نے بنایا ہے. جی علی محمد خان صاحب صحیح. جی رمیش کمار ونکوانی صاحب. پاکستان زندہ باد. میں آج اس موقع کے اوپر اپنے سارے بھائیوں کو ایک گزارش کروں گا کہ آج یہ 14 اگست کے حوالے سے جو آج سے ایک ہفتہ پہلے ہم نے جو یہ فلیگ جو لگایا تھا, یہ فلیگ اس وجہ سے لگایا تھا کہ اس کا سایہ یہاں پہ پورے سارے ممبران کے اوپر پڑے کہ ہم اس سائے تلے ایک ہیں. یہ ملی نغمہ آج نہیں کئی سالوں سے گایا جا رہا ہے, مگر اس ملی نغمے کا مین مقصد جو تھا وہ تھا کہ ہم اس سائے تلے ایک ہیں. اور اس کا آج میں یہاں پہ آئے ہوئے بچے یونیورسٹیز کے, جس کو میں ہمیشہ پاکستان کا فیوچر سمجھتا ہوں, نسٹ یونیورسٹی سے, ایئر یونیورسٹی سے, بحریہ یونیورسٹی سے, پی ایس آئی سے, آج وائٹ ڈریس میں گرین دوپٹوں کے ساتھ میری بچیاں ایسے فلیگ دہراتے ہوئے کتنی اچھی لگ رہی ہیں, میرے بیٹے کتنے اچھے لگ رہے ہیں. اور وہاں پہ وہ یہ بھی تماشا دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سینئر پولیٹیشین چیخ کے کوئی اچھی الفاظ نہیں مگر ایک دوسرے کے اوپر یہ جو باتیں کر رہے ہیں. کیا آج آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ تالیاں نہ بجائیں, تالیاں روم میں اجازت نہیں دیتا. جو بھی گیلری میں آئے ہوں وہ خاموشی سے کاروائی کو سنیں. کیا آج یہ اس دن کے لیے ہم آئے تھے؟ آج قائد اعظم کی تصویر ہمیں اوپر سے دیکھ رہی ہے جو سب کے اوپر نظر, کہ یہ قائد اعظم نے پاکستان, قائد اعظم کے ساتھ جوگندر ناتھ, قائد اعظم کے ساتھ ایس پی سنگھا, سب نے مل کے اس پاکستان کی آزادی میں جو تحریک چلائی تھی, جو اس پاکستان کو جو آزاد کرایا تھا, اور اس پاکستان کو مدینہ ریاست کی طرح
اس کا یہ کہنا تھا کہ مدینہ ریاست کے بعد پاکستان وہ ملک ہوگا جس پاکستان کے اندر ساری قومیں اس پاکستان کے لیے مثال ہوں گی. مگر آج کشمیر ایشو آپ دیکھیں کہ کشمیر کے حوالے سے میری آج بھی کوشش ہے, میں آج بھی چاہتا ہوں کہ دیر آئے درست آئے, اپنے انٹرنل ڈیفرنسز بھلا کے ہمیں کشمیر کے حوالے سے آج بھی ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنائیں, ہم انڈیا سے ڈائریکٹ بات کریں کہ آپ آرٹیکل 35 آرٹیکل 370 آپ ریورٹ کریں, اور یہ ہیومن رائٹ ایشو ہے. جی ڈپٹی اسپیکر صاحب شکریہ. ابھی چند منٹ پہلے ایک اقامہ ہولڈر یہاں پہ تقریر فرما رہے تھے, اور یہ وہی صاحب ہیں کہ جو جب وہ وزیر دفاع تھے پاکستان کے اور وزیر واٹر اینڈ پاور بھی تھے, تو اس وقت یہ 15 لاکھ روپیہ مہینہ دبئی سے ان کو ٹرانسفر ہو رہا تھا, جس میں اور یہ اقامہ ان کا جو ہے اس پہ تحریر تھا کہ یہ کوئی بڑی لیگل ایڈوائزر ہیں یا پتہ نہیں کس قسم کے ایڈوائزر ہیں جو ایڈوائز دے رہے تھے ایک ایسی کمپنی کو جس پہ FIA تحقیقات کر رہی ہے کہ اس کی تحقیقات کہ اس کے ڈائریکٹرز کون تھے, ان ڈائریکٹرز کا لنک کس سے تھا. تو ذرا سوچئے کہ جو بندہ اتنی سینسٹیو پوزیشنز میں ہے کہ ڈیفنس منسٹر ہے پاکستان کا, واٹر اینڈ پاور منسٹر, وہ 15 لاکھ روپیہ ہر مہینے کہاں سے اس کے پاس آ رہا تھا. میرا خیال ہے اس چیز کی ایکسپلینیشن ان کو دینی چاہیے. دوسرا یہ کہ میرے بارے میں انہوں نے فرمایا, میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 2008 میں جب میں پولیٹکس میں نہیں تھا تو اس وقت میں ذریعہ معاش کے طور پہ کنسلٹنسی کرتا تھا, اور میں نے ڈیفٹ سے کنسلٹنسی کی اور اس کی مجھے معاوضہ ملتا تھا, بالکل ملتا تھا, ٹیکس پے کرتے تھے. لیکن 1 روپیہ اگر یہ ثابت کر دے کہ میں نے یہ پنجاب گورنمنٹ سے یا ان محترم سے 1 روپیہ لے آؤ تو میں سیاست چھوڑ دوں گا. یہ صرف اس قسم کی بیہودہ اور اس قسم کے الزامات, لیکن ان کو بتانا چاہیے کہ کس طریقے سے یہ 15 لاکھ روپیہ مہینہ لے رہے تھے اور اس کے سورس کیا تھا اور کیوں ان کو وہ پیسے آ رہے تھے. جی شکریہ. جی راجہ پرویز اشرف صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر, میں یقیناً اس بحث میں نہیں جاؤں گا, نہ اس کا حصہ بنوں گا جو اس وقت فلور پہ جاری رہی, اور جس انداز سے معاملات کو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا گھمبیر کیا جا رہا ہے. ابھی 2 دن پہلے پوری پاکستانی قوم ہم سے متوقع تھی, توقع رکھتی تھی کہ ہم جو کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بحیثیت قوم, ایک قوم کے حوالے سے ایک متفقہ طور پر ایک ایسا پیغام دیں جس سے ہمارے کشمیری بھائیوں کی ڈھارس, ان کے حوصلے بلند ہوں, اور وہ جو تحریک آزادی تھی ان کو, جس کو ہندوستان برے طریقے سے کچل رہا ہے, جس سے ان کی جغرافیائی شناخت چھینی جا رہی ہے, ظلم کے پہاڑ ان پر ڈھائے جا رہے, ہزارہا فوجی جو ہیں وہ ان کی زندگی کو تنگ کیے رکھا ہوا ہے انہوں نے. تو ان کے لیے ایک پیغام دینا تھا, اور ایک متفقہ قرارداد پاس ہوئی جس میں اپوزیشن نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا, اور یہاں سے جو بھی تقاریر ہوئی وہ ایک قومی شناخت کی تقاریر تھی. وہ پاکستان کی اس لائن آف کنٹرول کے پار بسنے والے 1 کروڑ سے زائد 1.25 کروڑ کشمیریوں کے لیے تھی. لیکن مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ آج کیا ہو رہا ہے. کیا ہم اپنے آپ کو تماشا بنا کر دنیا کو دکھا رہے ہیں؟ کیا ہم جس کو ہم کہتے ہیں کہ دس از مدر آف آل انسٹیٹیوشن, یہ تمام اداروں کی ماں ہے پارلیمان, اس کی تضحیق کر رہے ہیں, اس کی بے توقیری کر رہے ہیں, اور ہم ایک گالی گلوچ پر ایک دوسرے کے لیے اتر آئے ہیں. جناب اسپیکر, کسی کو اعتراض نہیں کہ آپ احتساب کریں, ضرور احتساب کریں, لیکن احتساب کریں اس میں انتقام کی بو نہیں آنی چاہیے. اگر آپ پر کوئی الزام لگتا ہے کہ اس میں انتقام کی بو آ رہی ہے تو حوصلے کے ساتھ اس کا جواب دیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج اس وقت موجودہ ٹائم میں ہمیں ہزارے یکجہتی کرنا ہے, ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنا ہے کشمیریوں کے لیے, پاکستان کے لیے, پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے. لیکن آج ہم نے جو یہاں میں نے دیکھا اور جو کل ہوا,
میں اس بات میں نہیں الجھنا چاہتا کہ حکومت یہ کسی کو پکڑے یا نہ پکڑے، پکڑے سب کو پکڑ لیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں صحیح طور پر کہ تمام لوگوں کو پکڑ کر اپوزیشن کو کچل کر آپ پاکستان کی خدمت کر سکتے ہیں تو یہ آپ کا ایک نظریہ ہو سکتا ہے، آپ کر گزریے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی عظمت اور ان کی عزت یہ ہماری سوسائٹی کا ایک حصہ ہے، یہ ہمارے اعتقاد کا ایک حصہ ہے۔ اسلام بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ خاص طور پر آپ نے، میں یہ کہتا ہوں کہ کل پرسوں کی بات ہے کہ ایک میسیج یہاں سے پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے دیا، اور وہ کیا میسیج تھا جناب اسپیکر؟ وہ یہی میسیج تھا کہ بھائی آج مشکل وقت ہے، ہم سب نے اٹھ کے چلنا ہے اور ہم نے جا کر دنیا کو کنونس کرنا ہے کہ کشمیر کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ کیا اس بیان کو جس طرح مروڑ توڑ کر اور اس پر تنقید کی گئی، کیا وہ پاکستان کی خدمت ہے؟ چیئرمین بلاول صاحب اگر کوئی بات کرتے ہیں، جذبات میں بات کرتے ہیں، تو اس پر تو بہت واویلا ہوتا ہے، وہاں سے ننگی گالیاں دی جاتی ہیں۔ میں اس بحث میں نہیں الجھوں گا، لیکن آج کے حوالے سے میں یہ بات کرنا چاہوں گا جناب اسپیکر صاحب کہ پاکستان کا پیغام جانا چاہیے۔ یوم پاکستان کی تقریبات منانے کے لیے پوری قوم تیار ہے۔ ہمارے ہاتھوں میں یہ قومی جھنڈا ہے، جھنڈا تو ہم نے ٹیبل پر رکھا ہوا ہے۔ کیا حکومت کو آج ذمہ داری کا ثبوت نہیں دینا چاہیے تھا؟ آج تو آپ کو صبر کا ثبوت نہیں دینا چاہیے تھا؟ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ نہیں جناب والا، دیکھیں ٹائم نہیں ہے، نماز ہے، جمعے کا دن ہے، میں نے سب نے نماز پڑھ دی ہے، وضو کر دی ہے۔ آخری بات جو میں کرنے جا رہا ہوں کہ اتنا بڑا جھنڈا لگانے پر میں ہندو کونسل کو بھی سلام پیش کرتا ہوں، ان کی حب وطنی کو سلام پیش کرتا ہوں، میں سارے پاکستان کو آج مبارکباد دیتا ہوں۔ لیکن میں ایک بات حکومت سے ضرور کروں گا کہ جھنڈا یہ ہم سب کا ہے، بالکل یہ کسی ایک کا جھنڈا نہیں ہے، یہ ملک سارا ہم سب کا ہے، ہم سب نے اس میں زندہ رہنا ہے۔ لیکن ہم نے ایک دوسرے کی توقیر اور عزت بھی کرنی ہے، ایک دوسرے کی بے عزتی کر کے، ایک دوسرے کی تضحیق کر کے، ایک دوسرے کو گالی دے کر ہم پاکستان کے مقاصد حاصل نہیں کر سکیں گے۔ بہت شکریہ جی۔ جی جناب اسد محمود صاحب، اسد محمود صاحب جی۔ میں کنکلوڈ کر لوں۔ اور راجہ صاحب جمعے کا دن ہے، آپ جی اچھا آپ 1 منٹ میں اپنی بات مکمل کریں۔ یہ ہے جناب کہ آپ جس وقت پارلیمان میں لفظ بولتے ہیں تو اس پر ضرور غور فرمائیے۔ یہ تو ہمارا ایک بچپن کا ہمیں سکھایا گیا تھا کہ پہلے تولو پھر بولو۔ آپ تنقید کریں، سخت تنقید کریں، لیکن لفظوں کا چناؤ ٹھیک کریں۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ جی۔ جناب اسد محمود صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسد صاحب گزارش ہوگی، نماز کا ٹائم ہے، مختصراً آپ بات کیجیے۔ شکریہ جناب اسپیکر صاحب۔ میں اس وقت جو کل سے ماحول ہے پارلیمنٹ کا، میں سمجھتا ہوں کہ حکومتی اراکین نے اگر اس سے آدھا جذبہ بھی کشمیری مظلوم عوام کے لیے اس کا اظہار کیا ہوتا تو بہت مناسب ہوتا۔ جناب اسپیکر، کل میں نے 2 سٹیٹمنٹ پڑھے اور میں حیران رہ گیا کہ ایک طرف تو پاکستان نے ہندوستانی ہائی کمشنر کو ہندوستان واپس بھیج دیا، اور ساتھ ہی یہ سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا کہ کرتارپورہ کوریڈور کا منصوبہ جاری رہے گا۔ پھر حکومتی وزیر کا سٹیٹمنٹ میں نے پڑھا کہ ہم نے ہندوستانی ہائی کمشنر کو بھیج دیا ہے، ہم اس سے بڑا اقدام بھی کر سکتے ہیں اور مظفر آباد سے سری نگر جانے والا راستہ بھی ہم بند کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو کرتارپورہ کوریڈور کو فوری طور پر بند کرنے کا اعلان کرنا چاہیے تھا، جس پر قوم کو تشویش ہے، شدید تحفظات قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے۔ مولانا اسد محمود اس وقت اظہار خیال کریں۔ دوسری جانب براہ راست آپ کے لیے چلیں گے اسلام آباد میں۔ پی ٹی آئی کی خواتین ارکان اسمبلی اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں۔ بی بی کوئی بھی سے نہیں ڈالتا، سارے پیسے لوترا صاحب، سویدی صاحب، 4 لوگ، کوئی یو کے کا بندہ، پہلے ہم قطری سنتے تھے، اب ہم کوئی یو کے کا بندہ سنتے ہیں، کوئی یو اے ای کا بندہ سنتے ہیں، کہیں اور سعودی عرب سے کوئی بندہ آتا ہے۔ سارے پیسے انہی کے اکاؤنٹ میں کیوں آتے ہیں؟
انہی کو شیئرز کیوں گفٹ کیے جاتے ہیں؟ کون سا ایسا کاروبار ہے؟ مریم بی بی سے پوری پی ایم ایل این سے میرا یہ سوال ہے کہ کون سا ایسا کاروبار ہے جس کے عوض ان کو 5 کروڑ ان کے اکاؤنٹ میں ڈالرز آئے ہیں؟ کون سا ایسا ہمیں بھی تو دے دیں جی، پاکستان کو ہی دے دیں، پاکستان کو ہی دے دیں۔ سویدی صاحب نے ان کو 9 ملین شیئرز کیوں دیے؟ لوتا صاحب کیوں انکاری ہیں؟ ان کے یہ جو 11 ملین شیئرز ہیں وہ ان سے کیوں انکاری ہیں؟ اب یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں، ان دونوں کی یہ جو آج مل کے آنسو بہا رہی ہیں، یہ جو اپوزیشن یہ جو ماتم منا رہی ہے، اس کا ریزن ہے وہی لوتا صاحب ہیں جو اومنی گروپ میں تھے، وہی لوتا صاحب ہیں جو چودھری شوگر ملز میں بھی ہیں۔ تو یہ ان کا گٹھ جوڑ، یہ منی لانڈرنگ بھی اکٹھی کرتے ہیں۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ 2008 سے لے کر 2013 تک زرداری صاحب چور تھے، انہوں نے گھسیٹنا تھا، ان کے پیٹ پھاڑ کو پیسے نکالنے تھے۔ 2013 سے لے کر 2018 تک نواز شریف صاحب چور تھے۔ تو آج یہ دونوں حاجی کیسے بن گئے ہیں؟ آج خان صاحب ان کے اگینسٹ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کریں، یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہے، عوام کو بے وقوف بنانا چھوڑ دیں۔ اور پھر یہ جو مریم بی بی یہ جو کشمیر کارڈ کھیلنے کی کوشش کری ہیں، تو مریم بی بی عوام نہیں بھولتی۔ جندل کو آپ نے کہا تھا کہ وہ ہمارا بیسٹ فرینڈ ہے، آپ کی ٹویٹ ہے جب میڈیا نے، میرے میڈیا کے بہن بھائیوں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ جندل بغیر ویزا کے مری کیوں آیا ہے، آپ نے کیا کہا تھا؟ آپ نے کہا ہمارے فیملی فرینڈز ہیں، 72 لوگ ویزا کے بغیر آپ کی بیٹی کی شادی پر کیسے آئے تھے؟ آپ ان کا بھی جواب دیں کہ آپ کی شوگر ملز میں انڈین ایجنٹس بغیر اس کے کیسے رہ سکتا ہے؟ آپ اس کا بھی جواب دیں کہ 2015 میں اوفا کے اندر آپ لوگوں نے کشمیر کی ڈیکلیریشن کو نکالا تھا، آپ اس کا بھی جواب دیں گے۔ ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں، عمران خان صاحب میرے وزیر اعظم جس پر روز آپ آ کر کشمیر کا سودا کرنے کا گھٹیا دعویٰ کرتے ہیں، تو وہ بالکل ایسا نہیں کریں گے۔ اگر ہماری عوام کے اوپر یا ہماری سرحدوں پر گولہ باری ہو رہی ہوگی تو کبھی بھی مودی کو آموں کی پیٹیاں نہیں بھیجوائیں گے، وہ کبھی بھی مودی کی ماں کو ساڑیاں نہیں بھیجوائیں گے، کبھی بھی وہ مودی کے ساتھ پگڑی کا ایکسچینج نہیں کریں گے۔ خان صاحب اس عوام کے لیے، پاکستانیوں کے لیے ڈٹ کر کھڑے ہیں، نہ صرف پاکستانیوں کے لیے، کشمیریوں کے لیے بھی ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے، OIC کی جو سٹیٹمنٹ ہے، امریکہ نے انڈیا کو جھوٹا کہہ دیا ہے، ترکی ہمارے ساتھ ہے، ملائیشیا ہمارے ساتھ ہے، چائنا کی اتنی سٹرونگ سٹیٹمنٹ آئی ہے، یہ پاکستان کو آئسولیٹ کر کے کھڑے تھے۔ آج پاکستان اپنے پاؤں پر دوبارہ کھڑا ہے، اور وہی عمران خان صاحب ہیں، وہی ہمارے وزیر اعظم ہیں جو پاکستان کو ترقی کی طرف لے کر جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی کشمیر انہی کی لیڈرشپ کے اندر آزاد ہوگا۔ اور آخر میں ان سب کے لیے کے اندر آزاد ہوگا، اور آخر میں ان سب کے لیے یہ تازہ دم ہیں نئے شعبے دکھانے کے لیے، یہ تازہ دم ہیں نئے شعبے دکھانے کے لیے۔ عوام تھکنے لگی ہے تالیاں بجاتے ہوئے، تو اس لیے کچھ ایسا نہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آتے ہیں ذرا پاکستان کے سیریس ایشوز کے اوپر۔ میری میڈیا کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، جب سے یہ سیشن اسٹارٹ ہوا ہے آپ لوگ بھی کوریج دے رہے ہیں، آپ لوگ یہ آبزرو کر رہے ہیں کہ انہوں نے کیا تماشا بنایا ہوا ہے، عوام کے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ ہم بزنس چلانے کے لیے اتنے دور سے آتے ہیں، پاکستان کا اتنا پیسہ ضائع ہوتا ہے، وہ صرف اس پارلیمنٹ کو اپنے مفادات کے لیے، اپنے آپ کو تحفظ دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کیا آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح جا رہا ہے؟ بالکل صحیح نہیں جا رہا ہے۔ یہ کل کا نوجوان جو آئے ہیں اور آج اسمبلی میں آ کے اتنے پاکستان کے پورے 20-22 کروڑ عوام کو للکارتے ہیں اسمبلی کے فلور پہ، کیا ایسے سیاست ہوتے ہیں؟ آج تک ہم نے ایسے سیاست نہیں دیکھے۔ یہ نوجوانوں میں کیسے کلچر یہ ڈیولپ کر رہے ہیں کہ ایسے سیاستدان ہوتے؟ اگر سیاستدان ایسے ہوتے تو ہمیں سیاست ہی چھوڑ دینی چاہیے۔ ہم مسلمان لوگ ہیں، ہم مسلم کنٹریز میں رہتے ہیں، ہمارا ایک اپنا کلچر ہے۔ یہ گالی گلوچ اس اسمبلی کے براہ راست سیشن ہمارے مائیں دیکھتے ہیں، ہماری بہنیں دیکھتے ہیں، ہماری بچیاں دیکھتے ہیں۔ کیا یہ پارلیمنٹ ہم نے اس لیے بنایا ہے؟ پاکستانی عوام آپ سے یہ ہم سوال کرتے ہیں کہ آیا یہ صحیح جا رہا ہے؟ آپ ان کو صحیح ڈکلیئر کر رہے ہیں؟ یہ کیسز عمران خان نے ان
के ऊपर नहीं बनाया है, ये इन्हीं दोनों पार्टियों ने अपने ऊपर बनाया है। बाहर के आप मनाज़िर मुलाहिज़ा कर रहे हैं, पीटीआई की ख़वातीन अरकान असम्बली मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं लाहौर की एहतसाब अदालत ने मरियम नवाज और यूसुफ अब्बास को 12 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब की तहवील में दे दिया है। मरियम नवाज और यूसुफ अब्बास को दोबारा 21 अगस्त को एहतसाब अदालत के रूबरू पेश करने का हुक्म दिया गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे, उम्मे फरवा हमें ज्वाइन कर रही हैं। उम्मे फरवा, ये बताइएगा कि अब इनको कहाँ मुंतकिल किया जाएगा? जी, मरियम नवाज और यूसुफ अब्बास को जो है चौधरी शुगर केस मिल में जो है नैब अदालत में पेश किया गया था और अब से कुछ देर पहले जो है फैसला सुना दिया गया है। 12 रोज़ा जिस्मानी जो है रिमांड दिया गया है और 21 अगस्त को दोबारा नैब जो है वो मरियम नवाज और यूसुफ अब्बास को जो है अदालत में पेश करेगी। अभी जो है यूसुफ और मरियम नवाज दोनों को नैब जो है वहाँ पर दोबारा से नैब के दफ्तर जो है वहाँ पर भेज दिया गया है। जी, उम्मे फरवा में अपडेट कर रही हैं। लाहौर की एहतसाब अदालत ने मरियम नवाज और यूसुफ अब्बास को 12 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब की तहवील में दे दिया है। बहुत शुक्रिया आपका।